بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد معزز طلاب و طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس وقت آئی ایم ایس پرے پورہ میں درس حدیث کی اس کلاس میں مشہور اور معروف امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعون النوویہ، اس کا درس سماعت کر رہے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کیا منہج اختیار کیا ہے اور اس میں کون سی احادیث جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور یہ سب یا اس میں کتنی حدیثیں ہیں، یہ سب بتانے کے لیے امام نووی رحمہ اللہ کا اپنا مقدمہ کافی ہے، ان کا اپنا مقدمہ کافی ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ نقاط جو میں نے اس مذکرہ میں لکھے ہیں وہ اس مقدمہ کو ہی پڑھ کر الگ الگ کیے گئے ہیں، حاصل کیے گئے ہیں، اس مذکرہ کو پڑھ کر، وہ اس کتاب کو پڑھ کر حاصل کیے گئے۔ مثلا میں نے اس میں لکھا ہے کہ اربعین نوویہ میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو کسی اور کتاب سے ہیں۔ تو وہ یہ جو معلومات ہیں انہی کی ایک وہ ایکسٹریکٹ کاپی ہے جو تھوڑی سی اور واضح ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو علی کل حال آج ہم انشاءاللہ تعالی مقدمہ اربعین النووی پڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس یہ مقدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جن لوگوں نے یہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے اربعین نوویہ سے دو اہم چیزیں نکال دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس کا مقدمہ نکال دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آخر پر امام نووی نے مشکل الفاظ کا معنی لکھا تھا، وہ بھی انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ اب جب وہ حدیث مشہور ہے نا، جب سنت چلی جاتی، جب بدعت آتی ہے تو ایک سنت چلی جاتی ہے۔ ایک فون میں اٹھاؤں مجبوراً، میں دوران کلاس ویسے فون نہیں اٹھاتا ہوں۔ تو علی کل حال بات یہ ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے نا، جب ایک سنت جب ایک بدعت آ جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک سنت چلی جاتی ہے، یا جب ایک سنت چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک بدعت آتی ہے۔ اب اگر انہوں نے مقدمہ حذف کیا تو اس کی جگہ ظاہر بات ہے کوئی چیز آئی ہوگی۔ کچھ مکاتب کا میں نے دیکھا، مکتبات جو کتاب چھاپتے ہیں، وہ شروع میں بھی اپنا اعلان، آخر پر بھی 2-3 پیجز پر اپنا اعلان، ہم نے وہ کتاب چھاپی، یہ کتاب چھاپی۔ آپ اس پر دیکھیے، ممکن ہے ایسی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کے پاس جو ہے پیچھے سے، نہیں اندر جو صفحات ہیں، ہاں اپنی چیزیں۔ تو امام مسلم اس میں ہے مقدمہ امام نووی کا، اس کتاب میں یہ جو آپ کے پاس ہے، کہاں سے شروع ہے؟ الحدیث الاول، الحدیث الاول۔ تو اعلان نہیں ہے اپنا اس میں ان کا آگے پیچھے کہیں بھی، ہاں مقدمہ تو نہیں ہوگا، وہ مجھے پتہ ہے۔ یہ مطلب دیکھیں اپنا یہ ہے کہ دارالسلام نے چھاپی ہے وغیرہ۔ علی کل حال ہاں یہ دیکھیے کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ انہوں نے 1 2 3 صفحات پر لکھا ہے ہم نے کون سی کتابیں چھاپی ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے، اس میں ہے اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ایک اور طبع ہے، ہاں یہ ایک اور طبع ہے، یہ بھی یہ اسلام آباد والے دارالسلام، یہ کہاں سے ہے؟ یہ وہ شاید انٹرنیشنل دارالسلام ہے، یہاں کا ایڈریس لکھا ہے آگے اور پیچھے لکھا ہے ان کا۔ علی کل حال جو بھی ہو، اس میں شروع میں فہرست ہے، فہرست 1 2 3 4، عرض ناشر ہو گئے 5 صفحہ، 2 ہیں ہو گئے 7 صفحہ، تذکرہ امام نووی 8 9 10 صفحات پر اپنی باتیں ہیں۔ کتنے صفحات پر؟ 10 صفحات پر۔ عرض ناشر 2 صفحہ پر ہے۔ البتہ انہوں نے ایک خوبی اس میں ہے، اس نسخہ میں انہوں نے آخر پر جو امام نووی نے لکھے تھے نا وہ الفاظ معنی، اس کتاب میں وہ موجود ہیں۔
اس کتاب میں وہ موجود ہے. 64 پیجز ان کی کتاب ہے. 10 صفحات پر انہوں نے شروع میں اپنا لکھا ہے. کتنے صفحات پر؟ 1-2 صفحات پر امام نووی کا مقدمہ آتا وہ نہیں لکھا ہے, حذف ہی کر دیا ہے. یہ عموماً جو یہ مطلب ہمارے یہاں کے مکتبات ہیں یا یہاں کے علاوہ دوسرے مکتبات بھی ہیں, عموماً وہ اپنی من مرضی سے کسی مؤلف کی کتاب میں تصرف کرتے ہیں, اپنی من مرضی سے جو چیز پسند آئی وہ. ایک مرتبہ میں نے دیکھا, وہ بھی اردو میں ہی وہ کتاب تھی, مجھے یاد نہیں ہے وہ کس مکتبہ نے چھاپی ہے, قیامت کی نشانیاں اس کا نام ہے, اور وہ ڈاکٹر یوسف وابل کی کتاب ہے, اور اصل میں وہ ان کی تھیسس ہے. تو انہوں نے شروع پیجز جب میں نے پڑھے تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ تھیسس ہے, لیکن تھیسس کے لیے جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں, شروع کے مقدمات وغیرہ, وہ سب ہم نے حذف کر دیے. آپ نے بات سمجھی؟ اہم ترین چیز جو اس میں طالب علموں کے لیے تھی, ورنہ قیامت کی نشانیاں یہ کتاب چھاپنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حدیث تو ہم بخاری میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو شیخ یوسف وابل نے کوئی نئی حدیث اپنی طرف سے نہیں لائی ہوگی, ظاہر سی بات ہے انہی صاحب کا احادیث میں سے انتخاب کیا ہے. اب انہوں نے شروع میں جو مقدمات لکھے ہوں گے, کیوں میں نے یہ جمع کی ہے کتاب, اس میں منہج کیا ہے, طریقہ کیا ہے, وہ سب حذف کر دیا. اور یہی حالت سلسلہ احادیث صحیحہ کی ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ سلسلہ احادیث صحیحہ لکھ کر شیخ البانی نے وقت ضائع کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی, اور میں نے دیکھی. یہ اس حد تک کہہ رہا تھا کہ کتاب خرید کر پیسے ضائع ہو گئے. میں نے کہا کیسے آپ کو یہ محسوس ہوا؟ کہا اس میں کیا ہے, حدیث ہے, پھر نیچے کچھ فوائد ہیں. میں نے کہا ایک جلد دکھا, لائی ایک جلد اردو ترجمہ کسی کا. جب میں نے دیکھا تو افسوس ہوا. میں نے کہا بھائی آپ اصل شیخ البانی کا جو کام ہے اسانید پر, جو کام ہے اصل ان کا اس پر روات پر, جو جرح تعدیل کا اس میں فن ہے, آپ وہ عربی کتاب میں دیکھیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, جب کوئی ترجمہ کرتا ہے مثلا کسی کتاب کا یا اس طرح کوئی لاتا ہے, تو اپنی من مرضی سے مصنف تک نہیں رہتا ہے. اب مصنف کیا چاہتا ہے اس میں, آپ نے بات سمجھی؟ مصنف ایک مرتبہ میں نے ایک مذکرہ دیا تھا طالب علموں کو اپنا, تو ایک صاحب مکتبہ نے اس مذکرہ کا جلد کر کے اوپر لکھا تصحیح, پھر اپنا نام لکھا. تو میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا آپ نے اس میں کہاں کہاں پہ تصحیح کی ہے؟ صرف جلد کیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا, سپیرل بائنڈنگ کی تھی. تو سپیرل بائنڈنگ میں لکھا تصحیح اور پھر لکھا آپ نے ادارے کا نام. میں نے کہا کہاں, کون سی تصحیح کی, کیا غلطی تھی اس میں, کہاں آپ لوگوں نے تصحیح کی؟ اگر کیا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک نسخہ ہے, میں اس پر بھی لکھوں گا کہاں آپ نے تصحیح کی. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے بات سمجھی؟ من مرضی سے تصرف کیا جاتا ہے. یہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے بڑھ کر کے جب آپ مصنف بنیں گے, جب آپ ناشر بنیں گے, جب آپ کہیں کتاب چھاپیں گے یا جب آپ کہیں کتاب خریدیں گے, ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے. کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے؟ ابھی اگر آپ سے کہا جائے گا امام نووی نے کتاب کس طرح لکھی ہے, کیا منہج اختیار کیا ہے, اور آپ نے صرف یہ والا نسخہ دیکھا ہوگا, تو آپ کہیں گے وہ جب کتاب شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے بغیر بھی, اس میں ہے بسم اللہ نہیں, بسم اللہ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے بسم اللہ کے بغیر ہی اوپر لکھا ہے الاربعین نوویہ فی الاحادیث صحیحہ نوویہ للامام نووی مع زیادت ابن رجب الحدیث الاول, یہیں سے شروع کیا ہے. نہ ایسے لوٹ تو نہ ایسے ہوٹ. آپ نے بات سمجھی؟ نہ سر نہ پاؤں, الحدیث الاول یہاں سے شروع کیا ہے. ایسا نہیں ہے. امام نووی نے کیا کیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا, میں وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ آپ رکھیے اپنی جگہ. تو آپ عربی میں دیکھیے, عربی میں اگر کوئی امام نووی کی یہ کتاب, اس میں آپ دیکھیے کسی میں مقدمہ ہوگا, ممکن ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اس ایک میں مقدمہ ہے, ذرا ادھر لائیے کون سا طبع ہے. تو ایک ہی کتاب کی کتنی انہوں نے شاخیں نکالی ہیں. نہیں, امام نووی نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ کہاں ہے؟ ہاں, تھوڑا بھی نہیں ہے. 2 صفحہ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 13 صفحات ذکر کیے ہیں. امام نووی کا مقدمہ ذکر نہیں کیا ہے. یہ انہوں نے امام نووی کی سوانح حیات خود لکھی ہے. آپ نے بات سمجھی؟
امام نووی نے کتاب کے شروع میں سوانح حیات مت لکھی ہے، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، میں بتاؤں گا اس میں کیا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، یہ جو دار النشر والے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں اس سے کتاب بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کے 14 پیج سے کتاب نہیں بڑھی تو جو اصل مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، ایک عمارت ہے، مقدمہ اس کا دروازہ ہے، یہ دروازہ آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، کہا اس سے نقصان ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کتاب نہیں بڑھے گی۔ بسم اللہ، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے کتاب بسم اللہ سے شروع کی۔ پھر حمد کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں عالمین کے رب کے لیے۔ قیوم السماوات والارضین، جو قائم رکھے ہوئے ہے تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو۔ عموماً قرآن کی تعبیر ہے السماوات والارض، لیکن انہوں نے کون سی تعبیر ذکر کی ہے؟ السماوات والارضین، والارضین، تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ زمین ایک سے زیادہ ہے۔ اب اس کے الگ الگ شرح ہے، کس طرح ایک سے زیادہ ہے وہ ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ مدبر الخلائق اجمعین، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والے کے لیے ساری تعریفیں ہوں۔ ساری مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اکیلا مخلوق نہیں ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، تو جتنی بھی مخلوقات ہیں، الخلائق جمع خلق، اور خلق بمعنی مخلوق، اجمعین ان سب کا تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، مدبر۔ باعث الرسول، رسولوں کو بھیجنے والا، صلواتہ وسلامہ علیہم، اس کے درود السلام ان سارے رسولوں پر ہوں۔ باعث الرسل، تعریفیں ہوں اس اللہ کے لیے جو رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ باعث بعث میں سے ہے، بھیجنا، رسولوں کو بھیجنے والا۔ صلواتہ وسلامہ علیہم، اس کا درود یعنی اللہ کا درود، وسلامہ اس کا سلام ان پر ہو، علیہم ان پر ہو۔ کن کی طرف رسول بھیجنے والا؟ الی المکلفین، بندوں کی طرف۔ مکلف اور مکلف دو لفظ ہیں۔ مکلف اس کو بولتے ہیں جس نے آپ پر ذمہ داری عائد کی، مکلف اس کو بولتے ہیں جس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہو۔ تو ہم سب مکلف ہیں۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کلمہ توحید کی اور شرک چھوڑنے کی۔ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور اسی طرح ایمان کی، ایمان کے جتنے شاخ ہیں ان کی۔ ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو کہا الی المکلفین، مکلفین یعنی جن پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، بندے، بندوں کی طرف رسول بھیجنے والے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہوں۔ اب یہ رسول کیوں بھیجے؟ لہدایتہم، ان بندوں کی ہدایت کے لیے، وبیان شرائع الدین، اور دین کے احکام واضح کرنے کے لیے۔ شرائع یعنی احکام، شریعت کی جمع، اور شریعت سے مراد ہے یہاں پر شریعت اسلامیہ، اس کے احکام۔ وہ اللہ جس نے بندوں کی طرف رسول بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، وبیان شرائع الدین، دین کے احکام بیان کرنے کے لیے۔ کیسے؟ بالدلائل القطعیہ، قطعی دلائل کے ذریعے، وواضحات البراہین، اور واضح نشانیوں کے ذریعے۔ یعنی رسول جو شریعت کے احکام بیان کریں گے، ایک تو وہ قطعی دلائل کے ذریعے سے کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے کیا، اور اسی طرح واضح نشانیوں کے ذریعے، جیسے انبیاء اور رسول کو معجزات عطا کیے گئے تھے تو انہوں نے معجزات کے ذریعے دین کے احکام بیان کیے۔ احمدہ علی جمیع نعمہ، یہاں پر آپ نے سمجھا مقدمہ کا جو یہ حصہ ہے، اس میں تو ایک تو مؤلف نے اللہ رب العالمین کے لیے تعریف بیان کی، پھر کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ساری مخلوقات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، مدبر الخلائق۔ اس میں یہ بات ہمیں سمجھانی تھی
کہ ہم جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں ہم بغیر کسی نظام کے نہیں ہیں، ہمارا ایک خاص نظام ہے، اور وہ نظام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمارا تدبیر کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو نظام اللہ نے دنیا پر قائم کیا وہ رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے، اور وہ رسول کن کی طرف بھیجے ہیں؟ بندوں کی طرف بھیجے ہیں۔ یہ رسولوں اور بندوں کا آپسی رشتہ ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور بندے یہ ذمہ دار ہیں، ان کو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، ذمہ داری سونپی ہے۔ تو اب اس ذمہ داری کو کس طرح سے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے یہ سب بیان کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کی خصوصیت بیان کی کہ وہ جو اللہ کا پیغام لے آئیں گے اس میں قطعی دلائل ہوں گے اور اس میں واضح نشانیاں ہوں گی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں جو یہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں یہ دراصل اللہ کا ایک نظام ہے جو کائنات میں ہے، اور یہ نظام اللہ نے ہماری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور یہ جو احادیث ہیں یہ قطعی دلائل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قطعی دلائل ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ واضح نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ یہ چیزیں یا یہ احادیث جو ہم آگے پڑھیں گے یہ کوئی بھی دنیا کا انسان اپنے من اور اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں حلال حرام کا تذکرہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز لوگوں پر نہ حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ تعریف کی، کہا احمدہ علی جمیع نعمہ، میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں اس کی ساری نعمتوں پر۔ وہ تو آپ نے سنا اس سے پہلے، صبح سویرے ایک لقمہ کھاتے تھے اور یا شام کو صبح سویرے پانی پیتے تھے ایک گھونٹ، یا لقمہ ایک کھاتے تھے اور شام کو ایک گھونٹ پانی پیتے تھے، دن بھر محنت تعلیم۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ عمر بھر کبھی میوہ نہیں کھایا ہے، عمر بھر کبھی وہ کھیار جس کو بولتے ہیں ککڑی وہ نہیں کھایا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں کھائی، اچھی سبزی نہیں کھائی، 2 سبزیاں اور روٹی ایک ساتھ نہیں ملایا۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کون سی نعمتیں؟ میں اس کی ساری نعمتوں پر حمد کرتا ہوں۔ ایک تو وہ نعمتیں جو اللہ نے خاص اس بندے پر کی تھی وہ ہے علم کی نعمت، اور علم اور ہدایت کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک انسان ہدایت سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، پھر اگر اس کے پاس دنیا کی ساری دولت جمع ہو، کہیں نہ کہیں اسے خود اپنی جگہ اندر ہی اندر یہ احساس جو ہے وہ کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہدایت یا علم نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب۔ دیکھیں ہم تو مسلمانوں کی بات کریں گے، بھی مثلا مسلمانوں میں سے جو شخص ایمان پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، علم اس کے پاس نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو اس کو اندر ہی اندر سے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میں ہدایت پر نہیں ہوں۔ بظاہر اگر وہ کچھ بھی کہے لیکن اندر سے اس کو ملامت لازماً ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اہل مذاہب کا معاملہ ہے، اگر کوئی کسی اور مذہب پر ہو کبھی نہ کبھی اسے شرمندگی اپنی جگہ لاحق ہوتی ہے کہ مجھے عمل نہیں ہے اپنے مذہب پر۔ اب تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک صرف ایک مذہب جو ہے درست ہے، وہ دین اسلام۔ تو کوئی شخص اگر دین سے دور ہو، مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھ کر کے، پھر اگر بد عملی کا شکار ہو، کیا یہ ممکن ہے زندگی میں اسے کبھی افسوس نہیں ہوگا؟ افسوس تو ضرور ہوگا اس کو، کیونکہ یہ عقل سلیم پر دار مدار ہے اس کا کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو میرے ماتحت ہوں وہ میرے فرما بردار ہوں، اور جس کا میں ماتحت ہوں میں اس کا فرما بردار ہوں۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو کہا اعلیٰ جمیع نعمہ، ساری نعمتوں پر۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، اور میں اس سے اور زیادہ اس کے فضل اور اس کے کرم کا سوال کرتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، مزید اس کا فضل مانگتا ہوں۔ یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ اللہ سے اور مانگے۔ یہ لالچ یا خود غرضی نہیں ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اللہ نے کافی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، بیماری کے بعد۔ ایک تو پہلے بھی نوازا تھا، پھر درمیان وہ بیماری کا وقفہ آیا درمیان میں، آپ لوگوں نے وہ سارا واقعہ سنا ہوگا مجھے امید ہے۔ تو اس کے بعد بیماری کے بعد ان کو کافی زیادہ مال دوبارہ دیا گیا، وہ بہت زیادہ غنی ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے انہیں آزمایا، وہ نہانے چلے گئے، واش روم میں تھے، تو سونے کے وہ چھوٹے چھوٹے وہ
अब क्या कहेंगे, तितलियां जैसी, सोने की तितलियां आ गई और वो उड़ने लगी उसके वॉशरूम में, तो उसने वो नहाना वही छोड़ करके उनको जमा करना शुरू किया। आपने बात समझी, अच्छी चीज़ देखी, माल देखा तो ये जमा, तो अल्लाह ने उस पर वही भेजी, कहा कि आपको मैंने इतना ज़्यादा अता किया था, क्या बात है कि आप इसकी तरफ फ़ौरन दौड़ पड़े, अपना वो वहीं छोड़ दिया और वॉशरूम में जमा करने लगे। तो कहा है अल्लाह आपकी नेमत से मैं कब बेनियाज हो सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कभी होगा ही नहीं कि मैं आपकी नेमत देखूँ और कहूँ नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह उस पर बहुत राज़ी हो गए, बहुत खुश हो गए। दरअसल इस हदीस में हमारे लिए क्या है, तरबियत है कि कभी भी मोमिन अल्लाह की नेमतों से बेनियाजी ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, बेनियाजी ज़ाहिर नहीं करना चाहिए कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इससे बेनियाज हूँ, नहीं। बार बार अहादीस में आया है कि, और इसी तरह आयात में भी आया है, आप शुक्र करो, और शुक्र का क्या फ़ायदा है, इससे नेमतों में इजाफ़ा होगा, नेमतें बढ़ जाएंगी। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। दूध पीने की दुआ क्या सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह एक तो इसमें बरकत अता फरमा और हमें ये मज़ीद और अता फरमा। आपने बात समझी। खाना खाने के बाद क्या दुआ सिखाई, वला क़ुव्वा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी गैर मकफ़ीयन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। ए अल्लाह गैर मकफ़ीयन, ये जो हमने खाया ये आखिरी लिमिट नहीं थी, इतना ही काफ़ी नहीं था, और भी अता फरमा। वला मुवद्दइन, ये आखिरी लुक़मा नहीं होना चाहिए, अलविदाई खाना ना हो। वला मुस्तगनन अन्हु, ए अल्लाह मैं इससे बेनियाज नहीं हो सकता हूँ। आपने बात समझी। तो मोमिन का शेवा ये है, असअलुहुल मज़ीद मिन फ़ज़लिही व करमिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल वाहिदुल क़ह्हार अल करीमुल गफ़्फ़ार। मैं गवाही देता हूँ कोई हकीकी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो अकेला है, सख्त पकड़ करने वाला है, जो बहुत देने वाला है, करीम है, सखी है, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला है। ये दो हालतें हैं, रजा और खौफ। मोमिन उम्मीद भी रखे और खौफ भी रखे। अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, खौफ गालिब होना चाहिए या रजा गालिब होनी चाहिए। बाज़ अहले इल्म ने कहा रजा गालिब होनी चाहिए, बाज़ ने कहा नहीं खौफ गालिब होना चाहिए। इमाम नववी के इस तरीके के जो इन्होंने तरीका इख्तियार किया है, इससे क्या लगता है इन्होंने खौफ गालिब किया है या रजा? पहले किस चीज़ का जिक्र किया? पहले अल वाहिदुल क़ह्हार, भाई गफलत नहीं करना, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। फिर फरमाया अल करीमुल गफ़्फ़ार, नाउम्मीद भी नहीं होना, वो बहुत सखी है, बहुत देने वाला है, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत से नवाजने वाला है। तो इन्होंने किस चीज़ को मुक़द्दम किया और किस चीज़ को मुअख्खर किया? खौफ को मुक़द्दम किया और रजा को मुअख्खर किया। ये अहले इल्म के उस कौल के मुताबिक है जहाँ ये फरमाया कि जब तक इंसान ज़िंदा हो, चुस्त हो, अमल करने की ताकत हो, तो खौफ गालिब करे, रजा गालिब ना करे। तो कौन सी चीज़ गालिब करे? लेकिन जब मरने के बिस्तर पर हो, बिस्तर मौत पर हो, तो रजा गालिब करे, वहाँ खौफ गालिब ना करे। आपने बात समझी। और इमाम नववी इस पर चले हैं, जब आदमी को अमल की ताकत हो, अमल कर सकता हो, तो वो ये हरगिज़ ना सोचे कि अल्लाह गफूर रहीम है, इससे सुस्ती आ सकती है। वो ये सोचे कि वाहिदुल क़ह्हार है। ए नफ्स उठो और अमल करो, काम करो। आपने बात समझी। अब जब बिस्तर मौत पर है या कोई आजमाइश आ गई, अब ज़रूरी नहीं मौत है, मतलब बीमार हो गया या कोई आजमाइश आ गई, तो उस वक़्त खौफ गालिब ना करे, उससे नाउम्मीदी हो सकती है। उस वक़्त कौन सी चीज़ गालिब करे? रजा, अल्लाह की उम्मीद कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर बख्शेगा,
آپ نے بات سمجھی؟ اس وقت کہے کہ اللہ نے میری عبادت ضرور قبول کی ہوگی، مجھے امید ہے اپنے رب پر، لیکن جب تک عبادت کر سکتا ہے تب تک خوف میں رہے، میں نے نماز پڑھی کیا پتہ قبول ہو گئی نہیں ہوگی، لہذا دوسری پڑھوں گا، یعنی یہی نہیں کہ وہی ایک دہراؤں گا، ظہر پڑھی اب عصر پڑھوں گا، عصر پڑھی اب مغرب پڑھوں گا، نماز پڑھ لی فرض کیا پتہ پوری ہو گئی نہیں ہوگی، سنتیں پڑھوں گا، سنتیں اس فرض کو پورا کرتی ہیں، پورا کرتے ہیں۔ کوئی شخص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، ایک تو دیکھیں کوئی مجبوری ہے، مشکل چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کو لگتا ہے کہ میں نے فرض جو 3 رکعتیں پڑھی یا 4 یا 2 جو بھی ہو 100% مکمل ہے، ان میں اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، چلا گیا۔ کیا ایسا ہوگا کہ 100% مکمل ہو گئی؟ نہیں، خیال آیا ہوگا نماز میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے رکوع کرتے ہیں تو انسان رکوع ہو گیا، میں کہاں تھا ابھی تک، اور کبھی کبھی تو ایسی بھی حالت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب امام سلام پھیرتا ہے تیسرے میں مکلی ہے 4 رکعت کا پھر پہ، آپ نے بات سمجھی؟ لہذا 100% مکمل نہیں ہوتی ہے، اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے پھر؟ سنتوں کی، دعاؤں کی، اذکار بعد صلات، نماز ورنہ نماز سے فارغ ہو کر فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ تو یہ خوف غالب رکھے گا کب تک؟ جب تک عمل کی طاقت ہو، موقع ہو، لیکن جب عمل کی طاقت نہ ہو، موقع نہ ہو، بیمار ہو یا بستر پر ہو تو پھر کیا کہے؟ بستر سے مراد عام بستر نہیں، بستر موت پر ہو، اس وقت امید غالب کرے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اپنی طرح منسوب کیا، اور یہی بہتر ہے کہ خطیب کہے اشہدو، نشہدو کے بجائے، حالانکہ کبھی یہ بھی جائز ہے کہ خطیب کہے نشہدو، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے تو وہ کہے وَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، عبد کی صفت رسول کی صفت پر مقدم کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں سے 63 سال میں سے 40 سال تک رسول نہیں تھے، 40 سال تک اللہ کے عبد تھے، بندہ تھے، اور پھر 40 سال کے بعد بندہ کے ساتھ ایک اور صفت کا اضافہ ہوا، رسول کا، عبدہ و رسولہ۔ یہ منہج رہا ہے اہل علم کا، جب کتاب لکھتے ہیں تو اللہ کی تعریفیں، انبیاء و رسول پر درود بھیجتے ہیں، اور خاص طور پر شہادت میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اور اس امت کے لیے اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، کوئی ان کے بعد رسول نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کو انتظار تھا کہ ہمارے نبی کے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے، آپ نے بات سمجھی؟ یا انتظار تھا کہ پہلے جو نبی آیا ہے اب ایک اور آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ انتظار ختم ہو گیا، اب کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ آخری نبی تھے۔ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، وہ اللہ کے حبیب ہیں، حبیبہ یعنی ان کے محبوب ہیں، فعیل بمعنی مفعول، حبیبہ ان کے محبوب ہیں، وَخَلِيلُهُ اور ان کے خاص دوست یا خاص محبوب۔ حب کا درجہ عام درجہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، لیکن حب سے بڑھ کر درجہ ہے خلتن، خلتن خاص محبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، لیکن میں آپ میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ لو کنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں، انہوں نے کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ اور اللہ نے 2 بندوں کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا، یا اسی طرح احادیث میں آیا ہے
एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हैं, उनके क्या हैं? जद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुरियत से एक ही पैगंबर आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जितने भी पैगंबर हैं वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ुरियत से आए हैं, ये आपको बिल्कुल मालूम होगा। फरमाया व खलीलहू अफ़ज़लुल मखलूक़ीन, जो तमाम मखलूक में से अफजल हैं। और ये अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात का, ये अक़ीदा है अहले इल्म का, हमारा भी यही अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, अफ़ज़लुल मखलूक़ीन। बाज़ लोग औलिया किराम को उनसे ज़्यादा अफजल समझते हैं, बाज़ लोग अपने इमामों को उनसे ज़्यादा अफजल समझते हैं, बाज़ लोग और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की मौजूद हैं, लेकिन वो सब बातिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल मखलूक़ात में कोई नहीं है। अफ़ज़लुल मखलूक़ीन अल मुकर्रम बिल क़ुरआन अल अज़ीम, जिनकी अल्लाह ने इज़्ज़त की, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, जिन पर अल्लाह ने करम किया। किस चीज़ के ज़रिए से? कुरान के ज़रिए से। अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई, यानी ऐसी किताब नाजिल की जो उनसे पहले किसी को अता नहीं की गई थी। अल मुकर्रम बिल क़ुरआन अल अज़ीज़, अज़ीज़ की सिफत कुरान के साथ इसलिए जोड़ी, अज़ीज़ का मतलब है मज़बूत, अज़ीज़ का मतलब है मज़बूत, मुश्किल, सख्त, ताकतवर, गालिब। कुरान में ये सारी सिफतें मौजूद हैं और कुरान हर एतबार से मज़बूत है। अल-मुअजिज़तुल मुस्तमिर्रा, ये कौन सी किताब है? किससे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा? हमेशा रहने वाले मोजज़ा से। ये कुरान ऐसा मोजज़ा है। अल-मुअजिज़ा, मोजज़ा किसको बोलते हैं? ऐसी कोई चीज़ वो शख्स पेश करे जो नबूवत का दावा करता हो, जो चीज़ आम आदतन लोग पेश ना कर सकते हो। आम आदतन लोग मसलन पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो कोई नबूवत का दावा करने वाला पहाड़ पर चढ़े, कहे मैं नबी हूँ क्योंकि मैं पहाड़ पर चढ़ा हूँ, आदतन सब लोग करते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ जो खारिक़ आदत हो। खारिक़ आदत का मतलब क्या है? ये चीज़ आदत तोड़े, आदत ख़त्म करे। आदतन ऐसा नहीं होता है। आदतन ऐसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। आपने बात समझी? आदतन ऐसा इसरो भी नहीं कर सकता है, आदतन ऐसा नहीं हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े हो गए। आपने बात समझी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से, दस्ती मुबारक से इतना पानी निकला सुलह हुदैबिया के उस मौका पर। आप लोग पहले ये बताना ज़रूरी है, कुछ लोग समझते होंगे सुलह हुदैबिया में कितना पेश आया है, एक दिन था, इसमें कितनी चीज़ें पेश आई है। सैकड़ों चीज़ें हैं जिस पर उलमा कहते हैं सुलह हुदैबिया में, सुलह हुदैबिया में। तो आप कहेंगे एक दिन में कितना पेश आया है? सुलह हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 रातें उधर रहे हैं। 15 रातें, 15 दिन। आपने बात समझी? इसलिए सुलह हुदैबिया में बहुत सारे वाक़ात पेश आए। ये एक दिन या एक वाक़ा, एक घंटे का वाक़ा नहीं है। तो सुलह हुदैबिया में एक मरतबा जब पानी नहीं था, 1500 सहाबा ने, तकरीबन 1450 सहाबा थे, 1450 सहाबा किराम ने उस पानी से वज़ू किया। अपने वो जो ऊँट वगैरह थे प्यासे, उनको पानी पिलाया, बर्तन थे वो भरे, और एक शख्स जिसने गुस्ल भी नहीं किया था उसको गुस्ल के लिए पानी दिया, और भी पता नहीं कितने लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। तो वो सब पानी, 1500 आदमियों को कितना पानी ज़रूरत लगा होगा? आप लोग हिसाब लगाइए। एक आदमी कितना पानी इस्तेमाल किया होगा उनमें से? 4 लीटर। एक आदमी ने 4 लीटर पानी यूज़ किया होगा, मसलन वज़ू में, पीने में। अच्छा, अब ऊँट को पिलाने में उसके भी कुछ लीटर जोड़िए, घोड़ों को पिलाने में। इसी तरह वो एक साहिब को एक बाल्टी दे दी, उसने नहाया,
تو آپ سمجھ سکتے ہیں 5 لیٹر تک ایک آدمی نے استعمال کیے ہوں گے، 5-6 لیٹر تک یا اس کے آس پاس، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو 1400 ضرب 5، یہ 5 لیٹر، ہاں 1400 اگر ہم 5 کے ساتھ جو ہے 7000 لیٹر، چلیے 2000 لیٹر کام کرتے ہیں، 5000 کافی ہے۔ 5000 لیٹر ایک عام انسان کے جسم سے پانی نکل سکتا ہے؟ ابھی ہمارے جسم میں پانی موجود ہے کہ نہیں؟ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے پانی زیادہ ہے، کبھی جاتے ہیں کہتا ہے پانی کم ہے، پانی پیو اور زیادہ ہے۔ اب ایک انسان کے جسم میں کتنا پانی ہوگا؟ کیا 5000 لیٹر پانی ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ پیش کیا، جسم مبارک سے 5000 لیٹر، اور کام کیجئے، کیوں نہ آپ لوگ 1000 بولیں گے، 1 لیٹر اگر لیا ہوگا تب بھی 1400 لیٹر ہو گئے، آپ 1400 ہی بولیے، تو 1400 لیٹر آدمی کے جسم سے نکل سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ یہ چیلنج دیتی ہے یہ چیز دوسروں کو۔ تو قرآن سب سے اہم معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا جس کی بنیاد پر لوگوں نے ایمان لایا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، المستمرہ، جو باقی رہے گا، علی تعاقب السنین، دن رات سال مہینے گزرنے کے باوجود بھی، جو ہمیشہ موجود رہے گا۔ آپ دیکھیے مؤلف آہستہ آہستہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف کی، نعمتوں کا ذکر کیا، شہادتین ذکر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ذکر کیا، اور اب آہستہ آہستہ علم کی طرف آئے، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، پھر حدیثوں کا ذکر کریں گے، پھر کہیں گے میں نے کتاب کیوں لکھی؟ تو یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں یہ مقدمہ ہے ان میں؟ یہ مقدمہ ان میں نہیں ہے۔ کتنی اچھی چیز انہوں نے چھوڑ دی۔ تو کہا وَبِالسُّنَن، اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو سنتوں سے نوازا ہے، جس طرح قرآن سے نوازا ہے اس طرح کس سے نوازا ہے؟ حدیثوں سے نوازا ہے۔ المستنیرہ للمسترشدین، جو ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے راستہ روشن کرتی ہیں، جو حدیثیں لوگوں کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ مستنیر، مستنیر کس کو بولتے ہیں؟ چراغ کو، وہ چیز جو راستہ روشن کرتی ہے، چراغ کو۔ مسترشد، وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا مطالبہ کرتا ہو۔ تو کہا ایسی سنتوں سے، المکرم بالقرآن و بالسنن، اس طرح عبارت ہے، المکرم بالقرآن و بالسنن، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے قرآن سے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اور ایسی سنتوں سے، حدیثوں سے جن سے ہدایت کے طلبگار لوگوں کا راستہ روشن ہوگا۔ المخصوص بجوامع الکلم وسماحت الدین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصیت بخشی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہا ان کو عزت دی گئی ہے قرآن اور حدیث سے، ان کو نوازا گیا ہے، ان پر کرم کیا گیا ہے، کس کا؟ قرآن اور حدیث کا۔ اب فرمایا ان کو خاص کیا گیا ہے، خصوصیت۔ خصوصیت کس کو بولتے ہیں؟ بسم اللہ۔ خصوصیت تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، معجزہ چلیے آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن خصوصیت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، کوالٹی، ٹھیک، اچھی بات، صفت۔ آپ لوگ بولے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، خصوصیت کس کو؟ آپ عام اپنی زندگی میں بھی، عام جو زندگی گزارتے ہیں، آپ کبھی کسی کے پاس پین دیکھتے آپ بولتے ہیں اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اسپیشلسٹی، اسپیشلٹی، بہرحال جو بھی آپ کہیں، یہ ہے کیا؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کس چیز کو بولتے ہیں؟ بالکل، بہت قریب آئے یہ، ایسی صفت جو کسی انسان یا چیز کو دوسروں سے الگ کر دے، ممتاز بنائے۔ اسی لیے ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا خصوصیت ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کبھی اس طرح بھی پوچھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو فرمایا المخصوص، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی، ان میں یہ
خاص بات تھی. کون سی چیز خاص بات تھی؟ بجوامع الکلم، ان کو جامع الفاظ عطا کیے گئے تھے. جوامع الکلم، جامع الفاظ، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ بولتے ہیں، ایسا کلام کرتے ہیں جہاں کلام میں عبارت کم ہوتی ہے اور معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی آپ ایک حدیث پڑھیں گے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہزاروں مسائل میں جواب ہے. ہزاروں مسائل ایسے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے گا فلاں چیز کے بارے میں تو آپ کہیں گے انما الاعمال بالنیات. سوالات بچے ون میں تو یہ کھین چیز پکنا ہے بس، کوئی بات نہیں. بسم اللہ. مجھے آواز آئے گی یہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی وقت ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. مکلوس نہیں، کم از کم اما بعد تک لے جائیں گے پہلے. المخصوص بجوامع الکلم، جوامع الکلم کسو بولتے ہیں؟ ایک انما الاعمال بالنیات، ہزار مسائل میں جواب. کوئی بھی مسئلہ پوچھے بیع کا، کوئی بھی مسئلہ پوچھے صدقہ کا، کوئی بھی مسئلہ پوچھے عبادت کا، اس قسم کے مسائل، تو آپ کو اگر ایک حدیث یاد ہے انما الاعمال تو آپ کہیں گے انما الاعمال بالنیات، جواب اسی میں ہے. اس کو بولتے ہیں جوامع الکلم. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ بولتا ہے، مقصد بہت کم ہوتا ہے. مقصد، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے لکھا تھا کہ اس کے سامنے کوئی مجلس تھی، وہ ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، تو اس نے واپس آ کر تبصرہ کیا تھا اس مجلس پر. یہ ان کی کتاب میں ہے، ادبی کتاب ہے. تو انہوں نے تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا پھر فلاں صاحب آئے، انہوں نے بہت باتیں کی لیکن کچھ نہیں کہا. آپ نے تبصرہ سمجھا؟ انہوں نے کہا پھر فلاں صاحب آئے، انہوں نے بہت باتیں کی لیکن کچھ نہیں کہا. اب جو بہت باتیں کرے گا وہ کیسے کچھ نہیں کہے گا؟ عربی میں لکھا ہے تکلم کثیرا ولم یقل شیئا. تکلم کثیرا ولم یقل شیئا، کہ اس نے بہت زیادہ باتیں کی لیکن کہا کچھ نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان باتیں بہت کرتا ہے لیکن اس میں مقصد کی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے. 1 گھنٹہ آپ بعض اوقات خطیب کے سامنے رہیے. ایک آدمی کا میں نے پڑھا تھا، انہوں نے یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ چوٹی کے علماء ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی جا کر تبصرہ کرے ہلاک ہوگا وہ بھی اور اپنے دوسروں کو بھی کرے گا، کیونکہ عام آدمی تبصرہ نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، کہیں وہ سفر میں یا کسی جگہ پتہ نہیں کیسے کسی مسجد میں داخل ہوا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے 1 گھنٹہ تو انہوں نے کہا میں پورے خطبہ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے اللہ یہ عذاب دور فرما، ہم نے پہلے ہی ایمان لایا ہے. تو کہا کہ گھنٹہ بھر وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، جو بات کہیں ٹھوس کم الفاظ اور معانی کا سمندر. یہ کسی نبی کی خصوصیت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ نے بات سمجھی؟ فرمایا وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے جوامع الکلم کی صفت سے نوازا گیا ہے. وَسَمَاحَةِ الدِّينِ، اور ان کو دین کی آسانی سے نوازا گیا ہے. یعنی یہاں سے پڑھیے المکرم بالقرآن وبالسنن والمخصوص بجوامع الکلم وسماحة الدین. ان کے دین میں یہ خصوصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ خصوصیت ہے، اسلام میں یہ خصوصیت ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں آسانی ہے، اس میں کوئی شدت نہیں ہے بندوں کے لیے، سختی نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بکذا وکذا، کتنی حدیثوں میں آیا ہے. اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو اس چیز کا حکم دیتا، تو مشکل سمجھا اس لیے چھوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں شدت نہیں ہے. تو کچھ مسلمان دین کو خود ہی شدید بنا رہے، اتنا سخت کہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسے اسلام پر تو ہم نہیں چل سکتے. آپ نے بات سمجھی؟ دین میں ایسی کوئی شدت سختی نہیں ہے، سماحت دین، دین کی آسانی.
सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, अल्लाह के दरूद और उसकी सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हूँ, व अला साइर नबिय्यीन वल मुरसलीन, और सारे अंबिया और मुरसलीन पर, व आल कुल्लिन, और उनमें से हर नबी और रसूल के अहल अयाल पर, आल पर, व साइर सालिहीन, और तमाम नेक लोगों पर अल्लाह की तरफ से दरूद सलाम हो। ये देखिए, इन्होंने ये फरमाया कि कुरान हमेशा रहने वाला मौजज़ा है, हदीसें इनसे हिदायत तलब करने वाले का रास्ता रोशन होता है। और फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत दी गई है जवामिउल कलिम की, और फिर फरमाया दीन आसान है। ये सारी चीज़ें इशारा करते हैं अरबईन नबवी की तरफ कि ये जो मैं आपको हदीसें अभी बयान करूँगा, ये असल में अल्लाह की तरफ से वही है जो हिदायत तलब करने वाले का रास्ता रोशन करती हैं, और ये जवामिउल कलिम में से हैं। और इनकी खुसूसियत ये है कि इनसे पता चलता है कि दीन कितना आसान है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम, दूसरे तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और फिर हर एक के आल पर, आल में उनके करीबी रिश्तेदार दाखिल हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल कौन हैं? सबसे पहले उनकी बीवियाँ, सबसे पहले उनकी बीवियाँ। यहाँ बाज़ लोग समझते हैं आल में सिर्फ मुराद हैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदैन हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, शायद वही मुराद है बस। नहीं नहीं, ये आल अली हैं, आल अकील हैं, और ये इसी तरह आल तालिब हैं। बहुत लोग हैं, ये एक ही नहीं है, बहुत लोग हैं। और सबसे पहले इनमें कौन है? अज़वाज मुतहरात। कुरान की नस से साबित है कि वो आल में शामिल हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि सालिहीन पर भी दुरूद सलाम हो। वो सालिहीन, तो तालिब इल्म को चाहिए कि वो सालिहीन को ना भूले। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजे, फिर सहाबा पर, आल पर, सालिहीन को ना भेजे। सालिहीन में से बहुत सारे ताबीन हैं, सारे के सारे ताबीन सालिहीन नहीं थे। सारे के सारे ताबीन, सहाबा सारे के सारे सालिहीन थे, लेकिन सारे ताबीन, क्या सारे ताबीन सालिह थे? नहीं। ताबीन में से बहुत लोग ऐसे थे जो गुमराह थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो सारे के सारे ताबीन नहीं, ताबीन में से कुछ लोग थे जो सालिह थे, या बल्कि आप कह सकते हैं अक्सर लोग थे। फिर उनके बाद जो उलमाए किराम आए उम्मत में, दूसरे तबक़ात में, आज तक इमाम नववी तक, इन्होंने सालिह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसमें मुअल्लिफ़ीन, मुसन्निफ़ीन, उलमा, ज़ुहाद सब शामिल हैं। इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अब इसके बाद इमाम नववी रहमहुल्लाह एक और नुक्ता की तरफ चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि वो हम अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि वक्त ख़त्म हो गया। अगर कुछ पूछना है पहले आप में से, या अगर वहाँ से भी कोई पूछे, आप लोग पूछ सकते हैं। माना ज़ोर से। जो आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में अफजल है, जी जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस मामले में हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं कोई रिश्ते ज़्यादा अफजल है कि इंसान। नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है। बंदों में से सबसे अफजल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मखलूक में आएंगे ना फरिश्ते, हाँ हाँ, फरिश्तों से भी अफजल है, अफजल है बिला शक। उन्होंने लिखा था कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने मखलूक पर इंसान को फजीलत दी, वहाँ नहीं बोला कि तमाम मखलूक पर फजीलत। आम इंसानों की जहाँ तक बात है, बाज़ पर फजीलत दी होगी, लेकिन जहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, अफजल खल्क। अलबत्ता इस्तिदलाल कर सकते हैं, इस कौल पर रद्द नहीं कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है हम इस कौल पर रद्द करेंगे? ये कौल भी अपनी जगह रहे। बिस्मिल्लाह। अगर सवाल नहीं है फिर निकलेंगे, या एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। वालेकुम सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम। नहीं, जब तक आप लोग मिसाल बयान नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ आएगा?
کس میں؟ کمانے میں یا خرچ کرنے میں؟ نہیں، کمانے میں کیوں احتیاط کرے گا؟ اسے چاہیے کہ جب تک وہ کما سکتا ہے کمائے، صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے، کمائی حلال ہونی چاہیے۔ اسراف نہیں کرنا چاہیے، اگر حلال میں خرچ کر رہا ہے اسراف نہیں کرنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو مال ہے اس میں دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے جب تک انسان علم حاصل نہ کرے دوسروں تک نہ پہنچائے، پہلے علم حاصل کرے۔ اور اب یہ بات ہے کہ اب اگر طالب علم نے کوئی حدیث سنی، مثلا آپ لوگوں نے یہاں کوئی حدیث سنی، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے علم حاصل کرنا چاہیے یا دوسروں تک پہنچانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر کہیں آپ نے کوئی حدیث سنی، یہاں کوئی حدیث سنی یا کوئی آیت یا کہیں بھی کسی معتبر استاد سے آپ نے کوئی بات سنی، معتبر ذریعہ سے آپ نے بات سنی، اب اگر آپ نے اس کے خلاف ہوتے ہوئے کسی مجلس میں دیکھا یا کسی دوست کے پاس دیکھا، تو آپ اس کو کہیں گے میں ابھی آپ کو نہیں ٹوکوں گا جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا، 7 سال کے بعد میں آؤں گا پھر کہوں گا کہ یہ غلط تھا۔ نہیں، آپ اس کو اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا یہ والا ایک کام ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ذرا آپ بھی اس کی تحقیق کرائیں، یا آپ بھی اپنے استاد سے پوچھیں، میں نے سنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وقت پر ہو۔ لیکن انسان 2-3 سبق یا 2-3 کلاسیں پڑھے، 2-3 کتابیں پڑھے اور اس کے بعد مستقل داعی بنے اور پڑھنا چھوڑ دے، یہ منہج صحیح نہیں ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں کچھ داعی ایسے ہیں جو مستقل داعی بنے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے وہ سینہ تان کر دعوت کا کام کرتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہے۔ اس چیز سے ممکن ہے انسان بہت وقت تک اچھائی کرے، لیکن کبھی اس سے اللہ تعالیٰ بچائے گناہ کا کام بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ دیکھیں، ان کو دیکھنا ہے کہ اصل ان کا مشن کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 علم ایک ساتھ یہ کرنے چاہے، حاصل کرنے چاہے، مشن کیا ہے؟ اگر زندگی میں مشن یہ ہے کہ میں صرف دینی علم تک محدود رہوں گا، تو دینی علم حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور دنیاوی علم بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے اور دینی علم میں ٹاپ کرنا چاہیے۔ اب اگر مقصد یہ ہے کہ نہیں میں دنیاوی علم میں کسی فن میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس میں ٹاپ کرنا چاہیے اور دینی علم اتنا لینا چاہیے جو بقدر ضرورت ہو۔ ابھی دیکھیے کوئی طالب علم ہے، بچپن سے اس کو ماں باپ نے اچھے سکول میں پڑھایا ہے، اچھی محنت کرائی ہے، اس پر لاکھوں روپے خرچہ کیا ہے، اور اب وہ کہیں انجینئرنگ کر رہا ہے یا وہ MBBS کر رہا ہے۔ اب وہ 2nd یا 3rd سیمسٹر میں، اس قسم کے سیمسٹر میں آ کر کے کہتا ہے نہیں جی میں درسگاہ جاؤں گا، اب میں وہ چھوڑ دوں گا مثلا، یا کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ انجینئرنگ یا یہ ڈاکٹری مجھے قبر میں ساتھ نہیں آئے گی۔ مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے اس کو غلط طریقے سے سمجھایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جس میں اس نے ساری عمر لگائی ہے ابھی تک کی، کیونکہ اب اگر یہ اچانک یہاں منتقل ہو گئے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ناکام ہو اور ضروری نہیں کامیاب ہو۔ اس کو چاہیے کہ یہ اپنے فن میں ٹاپ کرے اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں اسلام کی، ان میں جو چیزیں اس کو ضرورت ہوں وہ حاصل کرے، ان پر بحث کرے۔ دن رات میں کیا مجھ پر فرائض ہیں، کیسے ادا ہوں گے وہ فرائض، اتنا جانے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس نے فیلڈ اختیار کیا ہے، چنا ہے، اس میں وہ ٹاپ کرے۔ وہاں سے بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہاں سے بھی احسان کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ یہ آپ کو کس نے کہا انجینئرنگ قبر میں نہیں جائے گی؟ کون سی چیز ہے جو قبر میں نہیں جائے گی؟ ساری چیزیں ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔
ایسا نہیں کہ خیر صرف شرعی علوم پڑھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، دنیاوی مہارتیں حاصل کرنے سے بھی خیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مہارتوں پر لوگوں کو ابھارا ہے، باضابطہ طور پر لوگوں کو ابھارا ہے دنیاوی مہارتیں حاصل کرنے پر، تو اسی طرح تجارت پر، دوسری چیزوں پر۔ تو اب مطلب یہ چیز انسان کو اختیار کرنی ہے کہ میں نے شروع سے کس چیز کو اختیار کیا ہے، اسی پر زیادہ دھیان دینا چاہے۔ ایک وہ طالب علم مجھے بنگلور سے فون کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں یہاں مجھے گھر والوں نے بھیجا ہے وغیرہ، تو وہ کچھ مشکل سوال پوچھ رہا تھا دین کے بارے میں، جو مجھے لگا کہ یہ ایسے طالب علم کو یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے یا جاننے کی ضرورت ہے جو کسی درسگاہ میں کل وقتی طور پر مثلا کلیہ سلفیہ میں ہو یا کسی اس میں ہو۔ تو میں نے اس طالب علم کو نصیحت کیا اپنا وقت اس کے ساتھ مت لگاؤ، یہ چیز آپ کو اتنا ضروری نہیں ہے، آپ کو والدین نے جس چیز کے لیے بھیجا ہے پہلے وہی کرو۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہے اس میں آپ ڈیپ ہو جاؤ۔ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں سے آپ جو فرائض وغیرہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان پر اکتفا کر لو، لیکن اگر آپ وہاں آپ اس وقت گئے ہو، والدین تمنا کہ وہ یہاں سے مطلب سختی برداشت کر رہے ہیں، آپ کو فیس بھیج رہے ہیں، آپ کے خرچہ جات اٹھا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے چھن علم کتنا مائی کی صرف آئے یہ چھن میں تیلے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے ٹاپ کر کے آئے گا پھر یہاں سماج میں لوگوں کی خدمت کرے گا، اور جب آپ وہاں سے آؤ گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے، نہ تو اس فیلڈ میں آپ کا مقام ہوگا کہیں اور نہ اس فیلڈ میں ہوگا۔ آپ نے بات سمجھی؟ اللہ تعالیٰ مسلمان بچوں کو دینی علوم میں بھی ٹاپ کرنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔